الحمد لله نحمده ونستعينه آج 25 فروری عیسوی 2017 ہم یہاں بڑودہ شہر علاقہ آدلجا مدورم سوسائٹی یا جنوری مسجد میں دین کی نسبت سے جمع اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اصلاح معاشرہ
ہے مبارکباد۔ جو لوگ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں انہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ ہم خوش نصیب ہے کہ ہماری اس مسجد میں، اس علاقے میں ایسے دوست احباب ہیں، ایسے ذمہ داران ہیں، متولیان ہیں جو اصلاح معاشرے کی فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، فکریں کر رہے ہیں۔ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ذمہ داروں کو، متولیان کو، نوجوانوں کو اللہ سب کو قبول فرمائے۔ دیکھو اس کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی دعوت برکاتہ علیہ، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ حضرت بار بار فرماتے ہیں اے لوگوں دین کی باتیں بار بار سنو۔ دین کی باتیں اس میں کہ جو سنے گا وہی اصلاح کی فکر کرے، جو سنتے ہی نہیں، جو مسجد والے ماحول سے دور ہے، وہ کب اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ سننا بار بار ہے، آدمی جب بار بار سنے گا، کوئی ضروری نہیں کہ آج کا ایک پروگرام ہوا اور سارے بایزید بن جائے۔ اس کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑے، کوشش کرنی پڑے، اللہ کے سامنے رونا پڑے گا۔ لیکن جو سنے گا اور بار بار سنے گا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے آج نہیں تو کل وہ ضرور اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ ایک اور حدیث سناؤ۔ حضرت پیر ذوالفقار نقش بندی دعوت برکاتہ علیہ، آپ نے ایک بہت پیاری روایت نقل کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سرکار جنہیں اللہ نے یہ شان دی، آپ اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے اور بیٹھے تو زمین کو تسکین ہو جائے۔ وہ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہنستے تو جنت مچلنے لگے اور غصے میں آئے تو جہنم ابلنے لگے۔ ایسا پیارا نبی جنہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اللہ نہ ساتو زمین بچھاتا نہ ساتو آسمان سجاتا۔ کائنات کا دلارا بروڈا والوں میں آپ خوش نصیب، اللہ نے ہمیں اس دلارے نبی کا امتی بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل میدان محشر قائم ہوگا، میں آپ اور تمام امت اس میدان میں جمع ہوگی۔ اللہ کا قرآن کہتا
جب سارے کے سارے اس میدان میں جمع ہوں گے، حال یہ ہوگا سب کی زبانوں پر تالا ہوگا، اليوم نختم. اور مسلمانوں اللہ کا قرآن اور قرآن دنگے کی چوٹ پر اعلان کر رہا ہے، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگوں، کل جب اس میدان میں آؤ گے سب سے پہلے اللہ تمہارے منہوں کو مہر لگا دے گا، تالا مار دے گا. آج رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو، زبان سے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں بہت چلی ہے، آج چلانے کی ضرورت نہیں. اور رحم کرنے والے اور بہت زیادہ معاف کرنے والے تھوڑی کوئی اجازت دے دے تاکہ زبان کھولے، اپنے بارے میں کچھ بول سکے. اوپر سے حکم ہوگا ذرہ برابر نہیں. مالک کائنات اے احکم الحاکمین، پھر ہم کیسے بولے، دنیا سے کیا لے کر آئے؟ تو اللہ خود کہہ رہا ہے تیرے بدن کے اعضاء بولیں گے. آج تو ذرا ہاتھ تو بولنے دے، پیر تو بولنے دے، دنیا سے کیا لے کر آئے. اس میدان میں کان بولیں گے کیا سنا ہے، آنکھ بولے گی کیا دیکھا ہے. ایسے نفسا نفسی کے عالم میں پروردگار عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے گنہگار کو بلائیں گے، اور اس انداز میں بلائیں گے ساری امتوں سے پردہ کر دیں گے. وہ رب کتنا کریم ہے، وہ رب کتنا رحیم ہے، وہ رب کتنا مہربان ہے، اور کتنا عیوب پہ پردہ ڈالنے والا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مقام پر، میں نے خود اللہ سے کہا رب العالمین تو حساب لے، اس کے بجائے مجھے اجازت دے دے میں اپنی امت کا حساب لے لوں. پروردگار عالم مجھے پوچھ رہے اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کیوں حساب لینا ہے؟ رب اس لیے کہ میری امت کے عیوب کسی پر نہ کھلے، میں خود جانوں میری امت کیا لے کر آئی ہے. قربان جاؤں اس رب کی مہربانی پر، شان ستاری پر. وہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب میں تو یہ چاہتا ہوں تیری امت کے عیوب تجھ پر بھی نہ کھلے. میرے بندے ہیں، میں نے پیدا کیے، اور میں نہیں چاہتا میرے سوا کسی اور پر میرے بندوں کے عیوب کھل جائے. پروردگار عالم آج ساری امتوں سے پردہ کر کے گنہگار کو بلائیں گے اور پوچھیں گے او میرے بندے تو دنیا سے گناہ لے کر آیا ہے،
کوئی شک نہیں میں نے بہت گناہ کیے. ہمارا اللہ فرمائے گا اے بندے دنیا سے نیک بن کر آتا, پرہیزگار بن کے آتا, کیوں اتنے سارے گناہ لایا؟ وہ گنہگار بڑے ادب کے ساتھ عرض کرے گا رب کائنات اپنی طرف سے تو میں نے بہت کوشش کی نیک بن جاؤں, پرہیزگار بن جاؤں, لیکن کوشش کے باوجود تو نے مجھے نیک نہ بنایا. اللہ اکبر. عجیب و غریب یہ مقام ہے کہ رب کے سامنے بندہ ادب سے ہی کہہ دے کہ اے اللہ میں تو نیک بننا چاہتا تھا لیکن تو نے نہیں بنایا, تو نے نہیں بنایا. پروردگار عالم عمل لکھنے والے فرشتے کو بلائے گا, لاؤ اس گنہگار کے دفاتر لاؤ اور کھولو اس کے دفتروں کو اور دیکھو اس نے کہاں نیک ہونے کی کوشش کی. فرشتے دفتر کھولے اور دفاتر کھولتے کھولتے ایک دفتر کھلے گا تو فرشتے کی نگاہ جائے گی کہ ہاں فلاں مقام پر اس نے اللہ سے دعا کی تھی اے اللہ مجھے نیک بنا دے. ارے ہم مانگتے نہیں مانگتے, اور یہ مجلس ہوگی تو کتنے لوگ آنسو بہائیں, کتنے لوگ ہاتھ پھیلائیں. آپ یقین کریں ایسی مجلسوں میں کسی ایک کا رونا بھی اللہ کو پسند آ گیا تو اللہ سب کی مغفرت کر دے, سب کی مغفرت ہے. اس کی دعا نکلے گی تو فرشتہ اللہ کے سامنے عرض کرے گا باری تعالی فلاں مقام پر اس نے دعا مانگی تھی اللہ نیک بنا دے. تو پروردگار عالم کو تو معلوم ہے, اس کو تو معلوم ہے کب دعا مانگی, لیکن اللہ اصل میں امت کے سامنے لانا چاہتے ہیں, اپنے بندوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں. تو اب پروردگار عالم فرمائے گا اے میرے بندے یقیناً میری حکمت مصلحت تیری دعا کے باوجود میں نے تجھے نیک نہیں بنایا. جا آج میں تجھے معاف کرتا ہوں اور صرف اس دعا کی برکت سے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرتا ہوں. اللہ کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس ہے, سب سے پہلے, اور مجوب تھے. مجوبیت کا یہ عالم ہے کہ ان کو اس زمانے میں 2 لاکھ روپے کی ضرورت پڑ گئی. کتنے کی ضرورت پڑی؟ تو اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو بھی روپیوں کی ضرورت پڑتی ہے, نہیں پڑتی. کبھی کبھی لوگ باتوں بولتے ہیں اور سب کا ہمارا پیسہ کو کرنا ہے. ارے مذہب کو الگ نہیں ہے, ضرورت ہر ایک کے ساتھ ہے. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 2 لاکھ روپے کی ضرورت پڑ گئی تو مجوب تھے. جو بات دماغ پہ چڑھ جاتی پھر اس کو چھوڑتے نہیں تھے. روزانہ رات کو مصلی بچھاتے, سب بچھاتے, رات کو سب بچھاتے. ارے پڑھو گے, سنو. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ علیہ فرماتے ہیں تہجد میں وہی بندہ وہی بندی اٹھتے ہیں جن کے چہرے کو دیکھنا اللہ چاہتا ہے. اللہ
جس کا چہرہ دیکھنا اللہ چاہتا ہے اللہ اس کو تہجد کی توفیق دیتا ہے. تہجد کی نیت لے کر سو جایا کرو تو فجر تو کم سے کم ملے گی کہ نہیں ملے گی. حضرت شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت فرماتے کہ تہجد میں اٹھنا مشکل ہے تو عشاء کی نماز کے بعد ہی 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لو. یہ تو آسان ہے کہ 2 رکعت پڑھ لیں, اب نیت کرو تہجد کی بھی سو جاؤ. اٹھے تو ٹھیک ہے, نہیں اٹھے تو یہ 2 رکعت کی تہجد بن جائے گی. ابھی حضرت فرماتے تھے آدمی اپنا مزاج یہ نہ بنائے کہ کھائیں گے تو گھی سے, کھائیں گے تو گھی سے, ورنہ جائیں گے گھی سے. یہ مزاج نہ بنائے. عشاء کے بعد بھی 2 رکعت کھچڑی سمجھ کے بھی کھا لو. اٹھ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں اٹھے تو اللہ اس پر بھی تہجد کا اجر دے. ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی دعوت برکات ملینا فرماتے ہیں جو بندہ نے جو بندی تہجد کی عادت ڈالے نے پابندی سے تہجد پڑھے اللہ اس کو موت نہیں دے گا یہاں تک کہ اللہ کا ولی بن جائے. ارے آسان ہے کہ نہیں؟ سب نیت کرتے انشاءاللہ تہجد پڑھیں. پچھلے 3-4 دن پہلے میرے وہاں ایک گڑیا آئی, گڑیا راندیر سے آئی, اصل رہنے والے بروچ کے ہیں. تو ان کے ساتھ ان کے گھر والے خالو بھی تھے. اب حیران ہو گئے, میں خود حیران ہوں. خالو نے مجھے کہا مولانا اللہ کا شکر ہے یہ میری گھر والی یعنی خالہ میرے نکاح میں آئی, اس سے پہلے سے میں جانتا ہوں اس کی تہجد آج تک کبھی نہیں چھوٹی. میں وہ کھانو ہے, میں اس کی تہجد جوانی سے لے کر آج تک حالات آتے رہے, زمانہ رنگ بدل رہا, لیکن اس کی تہجد کبھی فوت نہیں, کبھی فوت نہیں. ایسے لوگ موجود. اور آپ یقین کریں میری مائیں میری بہنیں دل کے کانوں سے سنیں, جس گھر میں عورت تہجد میں اٹھ کے رونے والی ہو اس گھر میں کبھی فتنے داخل نہیں ہوتے. فتنے داخل نہیں. جس گھر میں عورت تہجد میں رونے والی ہو نہ مرد تہجد میں رونے والا ہو, بلکہ میں تو ایک اور بات کہتا ہوں کہ جس نے اللہ کے سامنے اٹھ کر رونا سیکھ لیا وہ یقین کرے اب اس کو زندگی کے اس سفر میں کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑے. کس کے سامنے رونا سیکھ لو, اللہ کے. آپ نے ایک نام سنا ہے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی رحمت برکات. نام سنے ہیں نہیں سنے؟ تہجد پر اچانک یاد آئے. مولانا فرماتے میری 6 سال کی عمر ہے, مولانا خلیل سجاد صاحب 6 سال کی. آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو میں دیکھ رہا ہوں جس کمرے میں سویا ہوں اندھیرا ہے اور کونے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. رونے کی آواز. مولانا فرماتے میں 6 سال کا چھوٹا سا بچہ میں اٹھا اس کونے کی طرف گیا تو میں نے دیکھا میری ماں تہجد میں مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے زاروں کا آنسو بہا رہی.
مائیں نیک ہوتی ہے تو اولاد پرہیزگار ہوا مائیں نیک. اور جن گھروں میں ماؤں کو موبائل سے فرصت نہ ہو، فیشن پرستی سے فرصت نہ ہو، اور بات بات میں شوہر کا منہ پکڑ لینے والی ہو، اس گھر کے بچوں کو آپ دیکھتے بول دیں گے کہ یہاں گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اولاد میں تمیز نہیں. ماں رو رہی ہے، ماں. مولانا فرماتے ہیں ابھی میں اپنی ماں کو پکڑ رہا ہوں اور ابھی کچھ پوچھنے جاؤں کہ ماں کیوں روتی ہے، اتنے میں تو دوسرے کونے سے چیخنے کی آواز آئی. دوسرے کونے سے چیخنے کی آواز آئی. میں ادھر گیا تو دیکھا میرے والد حضرت مولانا مفتی منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ ساروں کا نام اللہ کے سامنے رو رہے. اللہ کے سامنے ماں بھی رو رہی ہے. نہیں بولو کس کے سامنے رو رہے؟ اللہ. مولانا سجاد فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو پکڑ لیا. ابا 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 کیا تکلیف، کیا کیوں رو رہے ہو؟ تو جواب مل رہا ہے بیٹا سجاد اس کے سامنے نہ روئیں تو کس کے سامنے رو؟ اس کے سامنے نہ روئے تو کس کے سامنے رو؟ اور پھر میرے والد نے مجھے فرمایا بیٹا سجاد جب تک اس کے سامنے روتا نہیں مجھے سکون ملتا نہیں. سکون ملتا. یہ تو میرے دل کی دوا ہے کہ میں اس کے سامنے رو لیتا ہوں. اس کے سامنے تو جس کی ماں اس طرح رونے والی نہ جس کا باپ اس طرح رونے والا تو اولاد سجاد نعمانی بنے کہ نہ بنے. ماں باپ کی زندگی کا سیدھا اثر اولاد پر پڑتا ہے. اس پر پڑتا ہے مولانا سجاد فرماتے ہیں الحمدللہ جس رات ماں کو روتے دیکھا نے جس رات باپ کو روتے دیکھا اسی دن سے میں نے ارادہ کر لیا کہ سجاد آئندہ زندگی میں کبھی تیری تہجد جانی نہیں چاہیے. اللہ کا شکر ہے 6 سال کی عمر سے لے کر آج تک میری ایک تہجد قضا نہیں ہوئی. علماء لکھتے حضرت مولانا یعقوب النانوتوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے عشق میں دیوانے پاگل مجنون تہجد میں مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور اللہ سے رو رو کے مانتے رب العالمین تو نہ دے تو کون دینے والا ہے. دعا سے فارغ ہوئے آنکھ لگی خواب دیکھتے ہیں جنت میں عالی شان محل ہے. فرشتے کو پوچھتے ہیں یہ عالی شان محل کس کا ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے یعقوب نانوتوی کا ہے. کس کا ہے؟ یعقوب نانوتوی کا محل جنت میں. تو فرشتہ کہہ رہا ہے وہ دعا کر رہا ہے اللہ سے اور ضد پکڑے ہوئے ہیں کہ 2 لاکھ چاہیے. تو دنیا میں 2 لاکھ ملنا اللہ کی مصلحت کے خلاف ہے. تو اللہ نے اس دعا کا بدل جنت میں دے دیا کہ جنت میں اللہ نے بنگلہ بنا دیا. میرے وہاں ایک فوج کے جج صاحب آئے تھے. کہاں کیوں نہیں گیا تھا ورنہ آپ پھر دماغ میں دکھانا شروع کر دو گے کہ آئیواد ہے. ایک جج تھے وہ ہم لوگ ایک افتتاحی مجلس میں جمع ہو گئے. تو میں نے ان کو دعا پہ میں ان کو یقین دلانے کہ دیکھو اللہ سے مانگو. اور میں نے ان کو یہ واقعہ سنا ہے. تو اللہ کا بندہ مجھے کیا ہے بول صاحب دنیا میں ضرورت چاہیے اللہ جنت میں آپ ایسے
نہیں سمجھے؟ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم سب تعدل جانے بہت مروز ہیں، ضرورت بھی یہاں ہے، لیکن یہ باتیں وہی لوگ بولتے ہیں جو آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ حضرت حکیم اختر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کیسے رہے، وہاں اصل دیکھنا، وہاں روک مل جائے، نہ وہاں مکان ہو جائے، نہ وہاں آرام مل جائے، تو میرے بھائیوں اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ یہ مولانا یعقوب نانوتوی، اس ان کا ایک اور واقعہ سنا کر دعا کر رہا ہوں۔ ایک دن دارالعلوم دیوبند سے باہر چارپائی پر سوئے رات کو، کون؟ مولانا یعقوب نانوتوی، دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس۔ اچانک ذہن میں بات آ گئی کہ یہ گنگا اور جمنا میں برکت کہاں سے آئی؟ گنگا جمنا ندی کو نام سنا ہے، ہم لوگ بارہا سنتے ہیں گنگا جمنی تہذیب، تو یہ گنگا اور جمنا، وطن پریمی بھائی اس کو بہت مانتے ہیں، اور جیسے ہم زمزم کی قدر کرتے ہیں وہ اس کے پانی کی قدر کرتے ہیں۔ تو مولانا یعقوب صاحب کے دماغ پہ چڑھ گئی کہ اس میں کچھ تو ہے، کچھ ہے، اور اسی لیے غیر اس کو اتنا مانتے ہیں۔ یہ برکت آئی کہاں سے؟ اللہ کے ڈالنے کے علاوہ دنیا میں کوئی ساتھ سنت نہیں ہے جو اس میں برکت ڈال سکے۔ برکت دینے والی ذات کون ہے؟ رات کو چارپائی میں سوئے تھے، دماغ پہ چڑھ گئی تو چارپائی چھوڑی اور چلنے لگے، سیدھے رات کو اس پہاڑی کے دامن میں چلے گئے جہاں سے یہ دونوں ندیاں نکلتی ہیں، اور اس پہاڑی کے دامن میں جا کے بسترا رکھا، مصلی بچھایا، دن بھر روزہ رکھتے، نہ رات کو تہجد پڑھتے اور ذکر کی ضربیں، اللہ کی ضربیں مارتے، نہ اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ کھول لے، اے اللہ کھول لے، تو مجھ پر نہ کھولے تو کون کھولے گا؟ اہل اللہ نے مجھے آپ کو یہ سبق دیا، اے لوگوں مانگو تو اسی سے مانگو کہ اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ سب منگتے ہیں داتا، سب منگتے ہیں داتا، مانگ اسی سے شرم نہ کر، اور اس کو سنوائی سے ہے پیار، اور اس کو سنوائی سے ہے پیار، مانگ اسی سے شام سحر، اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر، تیری زبان اس کا نام، بے شک تیری زبان اس کا نام، تیرا دل اس کا گھر، اور جیے تو اس کا ہو کر جی، اور جیے تو اس کا ہو کر جی، اور مرے
اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ حضرت مولانا یعقوب ناموری رحمت اللہ دن بھر روزہ ہے، رات کو نوافل کا اہتمام ہے، اللہ کی ضربیں مار رہے ہیں اور تہجد کے وقت ہاتھ اٹھا کر ذکر کر رہے ہیں، اے اللہ تو نہ ڈالے تو کون ڈالے گا، اے اللہ تو نہ ڈالے تو کون ڈالے گا۔ ہمارے مشائخ نے سکھایا ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے، بندے کو چاہیے اپنے اللہ سے ضد کرے، مانگنے میں ضد کرو۔ بندہ جتنا ضد کرتا ہے اللہ کو مزہ آتا ہے۔ جس کو مزہ اللہ کو مزہ یہ آتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس کا یقین ہے کہ میں ہی دینے والا ہوں اور اسی لیے مجھ سے ضد کر رہا ضد کر رہا۔ میں نے کل جمعہ میں سنایا حضرت جی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بانی ہے زبان ہوتی تھی، آپ بیان نہیں کر سکتے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ حضرت جی مولانا الیاس رحمت اللہ کی دعوت اور تبلیغ پوری دنیا میں پھیل گئی، پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے جاتے ہو نہیں جاتے اور جاؤ گے نہیں جاؤ گے، جب یہ تقاضا ہے 40 دن 3 دن 4 مہینے اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنی ضرورت، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان پر باقی رہیں، نہ آنے والی ہماری نسلیں ایمان پر باقی رہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کام کی اہمیت کو سمجھ کر اللہ کے راستوں میں نکلا جائے۔ جب یہ کہا جائے حضرت جی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ زبان موٹی ہے، بیان نہیں کر پاتے تھے، اس کے باوجود پوری دنیا میں تبلیغ پھیل گئی۔ وجہ کیا ہے؟ تو مشائخ لکھتے ہیں حضرت جی کا یہ عالم تھا کہ جیسے ہی رات ہوتی تھی، اندھیرا چھاتا تھا کہ مصلی بچھا دیتے تھے اور پھر اللہ کے سامنے زاروں قطار آنسو بہاتے تھے اور اللہ سے رو رو کر ذکر کرتے تھے، اے اللہ تو مدد نہ کرے تو کون کرے گا، اور تو لوگوں کو ہدایت نہ دے تو کون دے گا، اور تو اس کام کی مدد نہ کرے تو کون کرے گا۔ ایسی ذکر کر کے روتے تھے، اور جیسے چھوٹے بچیوں کی روتے روتے ہچکیاں بچ جاتی ہے، حضرت جی رحمت اللہ کی ہچکی بن جایا کرتی، کبھی کبھی ان کی گھر والی کندھے پکڑ لیتی اور تسلی دیتی، کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ کی زبان پر ہوتا تھا، امت کا حال مجھے چین سے سونے نہیں دے رہا۔ تمام مشائخ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت جی مولانا الیاس رحمت اللہ کی دعوت پوری دنیا میں پھیلی، اس کی واحد وجہ آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے رونا۔ جو بھی روئے گا سنو اور دل کے کانوں سے سنو، اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور پورے یقین سے کہتا ہوں، جو بھی اللہ کے سامنے روئے گا اور جتنا یقین سے روئے گا، میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ کے سامنے رونے والا نہ اللہ کے سامنے رونے والی کبھی محروم نہیں رہ سکتے، کبھی محروم نہیں رہ سکتے۔ کچھ لینا ہے، کچھ پانا ہے، رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے کی عادت بنا، عادت بنا، عادت بنا۔ حضرت مولانا یعقوب ناموری ضد کرنے لگے، جیسے بچے ماں سے ضد کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا بچہ ضد کرتا ہے تو ماں کو نہیں بھی دینا ہوتا 2 گالیاں دے کے بھی دے دیتی ہے، پھر جان چھوڑا، جان چھوڑا۔ مشائخ لکھتے ہیں جب بندہ ضد کرتا ہے یا کوئی بندی ضد کرتی ہے، اللہ کو مزہ آتا ہے اور فرشتوں کو دکھاتا ہے، اور فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ، یہ میری بندی کیسے مجھ سے ضد کرے، تو ضد کر رہے، ان
اس کا یقین ہے کہ میں ہی دینے والا ہوں، میں ہی دینے والا ہوں، میں ہی دینے۔ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ رو رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، تو آنکھ لگی اور آنکھ لگتے ہی اللہ نے الہام کیا اور بتلایا، یعقوب جہاں تو مصلی بچھائے ہوئے ہیں وہیں میرے چند نبیوں کی قبریں موجود ہیں، چند نبیوں کی قبریں موجود ہیں، اور یہ اس کی برکت ہے، پانی میں اس کی برکت ہے۔ تو یہ بھی ہماری وراثت ہو گئی کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ایمان والے ایسے برکت والے ہیں کہ ہر جگہ ایمان والوں کی برکت ہے، اور ساری دنیا کو روزی مل رہی کن کی برکت سے، اور ساری دنیا کا نظام چلتا رہے گا کن کی برکت سے؟ اللہ کے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا زندہ ہو۔ تو ابھی تو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں، آپ دیکھیے آپ کی پوری مسجد پر اتنے سارے اللہ اللہ کرنے والے، اور ایک بار نہیں کئی بار اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، زکات دینے والے، اور پھر اللہ کے راستوں میں بستر اٹھا کر چلنے والے، اولیاء کرام سے محبت کرنے والے، ایسے لوگ موجود ہو تو قیامت قائم ہو سکتی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مجالس ہو رہی ہے اللہ ان مجالس کو بے انتہا قبول فرمائے، اور جیسے آج ہم کثرت کے ساتھ شرکت کیے ہوئے ہیں، آئندہ جو مجالس ہو اپنے دوست احباب کے ساتھ شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نوجوانوں کو، دوست احباب کو، ذمہ داروں کو، اس مسجد کے متولیان کو اللہ سبھی کو قبول فرمائے، دنیا آخرت میں بہتر مسئلہ عطا فرمائے، اجر عظیم اجر جزیل عطا فرمائے۔ آخر میں دونوں جہاں کی سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ جن کے گھر
کی دادوں دیش کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کے حاضر ہوتی ہے عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں دونوں جہاں کے سردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے ہم کئی دنوں سے آئے تھے ہم نے کچھ نہیں کھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کچھ کما کر لائے میں نے 5 روٹیاں پکائی ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو کھلائی دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کھلائی تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کھلائی اسی میں ایک صاحب اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا بنام نے پورا وہ بھیک مانگ رہا تھا مجھے رڑ آ گیا روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلائی 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی میں اسے کھا رہی تھی آدھی روٹی میں نے کھائی اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے پتہ نہیں تیرے والد کو کیا گزرتی ہوگی ہائے ہائے مسلمانوں دونوں جہاں کے سردار پورے صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں اپنے منہ پہ رکھتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے آج 3 دن ہو گئے آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا اپنی آنکھوں کو بند کرنے اپنی گردنوں کو جھکا
مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں، سوچیں جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہا لے جاتی ہے، بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے رو کے بچے کو سینے سے لگا دیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، ایک راوی مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا
إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اپنی آنکھوں کو بند کیا ہے، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ کو مجھے دیکھ رہا ہے۔ خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں، اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے، مالک بڑا مہربان ہے، اب کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں ایک آنسو بہائے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے عشاق بندے ہیں، رونے والے بندے ہیں، تو اسی لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ رو کر اس روح کے ہوئے رب کو راضی کریں۔
اللہ کے بندو اللہ کی بندیوں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اس کا عذاب بڑا سخت ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے اللہ کے بندو اللہ کی بندیوں ایک بچہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ایک مکی رخسار بیٹھ جائے برداشت نہیں ہوتا تو وہ قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر سکے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج والی رات میں میں جہنم میں جا کر دیکھا ہے کچھ جہنمی مردوں کو کچھ جہنمی عورتوں کو اتنا برا عذاب ہو رہا تھا اتنا برا عذاب ہو رہا تھا کہ ان کی شرم گاہیں ان کی پیشانیوں پر لگی ہوئی اتنا نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی شرم گاہوں سے خون اور پیپ بہ رہا تھا خون اور پیپ بہ رہا تھا اور وہ جہنمی اپنے منہوں سے اس کو پی رہے تھے اپنے منہوں سے اس کو پی رہے تھے پیارے نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کون بد نصیب ہے اور یہ کس نبی کے امتی ہے جنہیں اتنا برا عذاب ہو رہا ہے جبرائیل امین نے گردن جھکا دی جواب نہیں دے رہے ہیں کہ امت کے لیے آنسو بہانے والے کیسے برداشت کریں گے بار بار پوچھنے پر جبرائیل امین جواب دے رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنمی مرد اور یہ جہنمی عورتیں کسی اور نبی کے امتی نہیں یہ آپ کے امتی ہے یہ آپ کے امتی ہے جبرائیل میرا امتی کیا گناہ لے کر آیا کیا برائیاں لے کر آیا تو جبرائیل امین جواب دے رہے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے وہ مرد اور آپ کی امت کی وہ عورتیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے اور بغیر توبہ کے مر چکے ہیں آج اللہ انہیں یہ عذاب دے رہا ہے اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا
الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آپ رحم کرنے والے رحم کرنے والے درگزر کرنے والے میرے اللہ آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر راضی ہو جانے والے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے عالی دربار میں کیسے کیسے آپ کے بندے آئے ہیں اور کیسی کیسی بندیوں نے ہاتھ پھیلایا ہے اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں اکثر نوجوان آیا ہے اکثر نوجوان آیا ہے اور میرے اللہ وہ نوجوان جو کبھی اپنی ضرورت کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا آج تیری یاد میں رو رہا ہے اور تیری محبت میں آنسو بہا رہا ہے اس قدر رونے والے لوگ آنسو بہانے والے لوگ آوازاری کرنے والے لوگ آج تیرے در پر آئے ہیں تیری چوکن پر آئے ہیں ہاتھ پھیلائے ہیں اور گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں یقیناً اللہ اتنے سارے رونے والے اتنے سارے آنسو بہانے والے یقیناً کسی ایک کا رونا تجھے ضرور پسند آ رہا ہوگا کسی ایک کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم آنسو تجھے ضرور پسند آ رہا ہوگا میرے اللہ جس ایک کا رونا تجھے پسند آ رہا ہے اس کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے بہنوں کی مغفرت فرما پوری امت کی مغفرت فرما اے میرے اللہ اتنے سارے مرد عورتیں ہاتھ پھیلائے یقیناً میرے اللہ یہ آنے والے تجھ سے امید لگا کر آئے ہیں تجھ سے تمنائیں وابستہ کر کے آئے ہیں تجھ سے امید نہ لگائے تو کس سے امید لگائے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو کس کے سامنے پھیلائے کون بیچارہ کن دکھوں میں مبتلا ہے کن دکھوں میں پریشان ہے کن بیماریوں میں دکھی ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ علیم و بیدار سلوک ہے سب کے غموں کو دور فرما دکھوں کو دور فرما بیمار کو شفا عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما جو قرضوں کے بوجھ میں دبے ہیں اللہ غیب سے ادائی کی شکلیں پیدا اے اللہ ہماری کھیتیوں میں برکت عطا فرما تجارتوں میں برکت عطا فرما کاروبار میں برکت عطا فرما نوکری کرنے والوں کی نوکریوں میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو سکون اور رحمتوں کا خزینہ بنا ہمارے گھروں میں تیری خصوصی برکتیں نازل فرما ہمارے گھروں کو محمد کا تہوار بنا اے میرے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جس کو تم نے اولاد دے رکھی ہے اس کی اولادوں کو نیک بنا دے اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما اولاد کے غموں سے حفاظت فرما اولاد کی بیماریوں سے حفاظت فرما سچ ہے میرے اللہ جب اولاد نیک ہوتی ہے جب اولاد سکھی ہوتی ہے ماں باپ کو دنیا میں جنت کا مزہ آتا ہے اور جب اولاد بگڑ جائے یا اولاد دکھی ہو جائے ماں باپ کی دنیا جنت آج اس برکت والی مجلس میں ہم آپ سے انتظار کرتے ہیں جب آپ ہمیں اولاد دے رکھی ہے اللہ اولاد کے غموں سے حفاظت کر لے اولاد کے دکھوں سے حفاظت کر لے اولاد کی بیماریوں سے حفاظت کر لے اے اللہ چین سکون عطا فرما عافیت عطا فرما تندرستی عطا فرما اے اللہ یہ ملک بھارت بڑا پیارا ملک ہے اس ملک کے ٹکڑے ہونے سے حفاظت فرما اسے امن کا تہوار فرما اے اللہ ہمارے دوست احباب خدمت کرنے والے جس لائن سے قوم ملت سے خدمت کر رہے ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما خدمات کو قبول فرما زندگی کا چنی ترقی عطا فرما ہماری یہ ہماری
فرمائیں، بے شک آپ کے ذمہ قبول کرنا، بے شک ہماری ان تمام دعاؤں کو بعد اپنے فضل و کرم سے ابھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ تابعین تبع تابعین تمام اولیاء کرام کے صدقے تو خیر میں کلام مجید کے صدقے تو خیر میں بندے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں میں جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آیا اور جن کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم آنسو تجھے پسند آیا، اے اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرنا۔ آمین۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا